ایک اور سوال جس کو شد و مت سے بہت جگہ سے آ رہی ہے کہ حضرت مہدی کا زمانہ قریب آ گیا، اور حضرت مہدی آ رہے ہیں، بس ایک آدھ سال میں آ جائیں گے، 2 سال میں آ جائیں گے، اور کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور کیا کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مسئلہ کیا ہے، امام مہدی آئیں یا نہ آئیں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے یقیناً وہ آئیں گے، ہم اہل سنہ میں سے ہیں، ہمارے نزدیک سیدنا مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا آنا برحق ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور جس شخص کا یہ عقیدہ نہیں ہے حضرت مہدی کے متعلق، ہم اسے گمراہ جانتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے تو کفر تک کا فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے تواتر کا انکار ہے۔ تواتر جو ہوتا ہے وہ 4 طرح سے ہوتا ہے، حضرت مہدی کا انکار کرنا، یہ احادیث جو متواتر چلی آ رہی ہیں ان کا انکار کرنا ہے۔ فقہا اس بات کو لکھتے ہیں کہ ڈر ہے کہ وہ شخص کفر میں مبتلا نہ ہو جائے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ حضرت اگلے سال آ رہے ہیں، 10 سال بعد آ رہے ہیں، 50 سال بعد آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی آئیں، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ادارے بنانے چاہیے۔ عالم اسلام پہ جو کڑا وقت آیا ہوا ہے اس کا ہمیں سوچنا چاہیے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام بھی آئیں گے، اب ان کے انتظار میں کام چھوڑ دیں، ان کے انتظار میں باطل کو باطل نہ کہیں، حق کو حق نہ کہیں۔ اقامت دین کے لیے، اقامت حق کے لیے ہم بولیں بھی نہیں، دل میں برا بھی نہ مانیں کہ ٹھیک ہے اب حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ آئیں گے، یقیناً آئیں گے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، مگر اس سے بحث کیا ہے کہ سالوں کا تعین کرو؟ ایسے نہیں ہے میرے بھیا۔ اسپین جب غرق ہو رہا تھا نا، تو اس وقت اسپین کے صوفیہ گلیوں میں جا جا کر دیکھتے تھے کہ حضرت مہدی آ رہے ہیں، کوئی نہیں آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے لیے جو علامات بتائی ہیں وہ اب تک پوری نہیں ہوئی۔ آخر کس غرض سے اس بحث کو چڑھا جاتا ہے؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کو پڑھ لیجئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت پورا عالم اسلام غلامی میں تھا، کہنے کو ہی صحیح، لیکن جس طرح سے اس وقت کفر کی طاقتیں غالب تھیں، اب وہ بظاہر صورتحال نہیں رہی، اور مسلمانوں کے کتنے ہی ممالک آزاد ہو گئے۔ اس وقت یہ آزادی بھی میسر نہیں تھی، تو لوگ اس تلاش میں تھے کہ حضرت مہدی آئیں، اور پورے عالم اسلام میں حضرت مہدی کی تلاش تھی کہ اب تو مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا، اب حضرت مہدی آ کے چھڑائیں گے۔ اس اثناء میں جو 2 بہت بڑے واقعات پیش آئے ہیں وہ یہ کہ جن لوگوں کی حدیث پہ حضرت مہدی کے متعلق احادیث پہ نظر تھی، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، بہت سے پڑھے لکھوں کا ادھر کو جھکاؤ ہو گیا اور وہ مرزائی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا بس حضرت مہدی تو اب آ گئے، اور غلام احمد قادیانی کو انہوں نے مانا، اور غلام احمد قادیانی نے جب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو عالم اسلام کے حالات ہی ایسے تھے، لوگ اس کی تلاش میں تھے۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، اور لوگ نہیں جانتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں، حضرت مہدی جب آئیں گے تو اس وقت امت کے بہترین افراد بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کہ حضرت مہدی کب آئیں گے، تو آسمان سے آواز دی جائے گی کہ اللہ کے خلیفہ مہدی یہ ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو جو امت کے سب سے اچھے لوگ ہیں ان کے سامنے حضرت مہدی طواف کریں، انہیں نہیں پتہ چل رہا، اور جھوٹ کوئی ایک گپ ہو تو بتائیں نا، جھوٹ پہ جھوٹ کہ ہمارے حضرت نے حضرت مہدی کو دیکھا ہے حرم میں، وہ 12 سال کے بچے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے حضرت نے ان کا سایہ دیکھا۔ کہاں سے تمہارے حضرت نے پہچان لیا کہ وہ مہدی ہیں؟ وہ تو اپنے اس مقام پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی رات میں مہدی کو اللہ اتنے بڑے مقامات سے گزارے گا کہ صبح ہوتے ہوتے وہ مہدی بن چکے ہوں گے۔ کس نے دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ ذرا خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں، جھوٹ بکتے ہو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام والوں کی سختی آئے گی، پھر فرمایا مصر والوں کی یہ سختی آئے گی،
مصر کو ایک درہم اور ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں پہنچے گا، وہ تو مٹ جائے گا۔ عراق، اردن، شام، یہ سب علاقے ختم ہو کے یہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا، اور اسرائیلی چلیں گے یہودی اور وہ پہنچیں گے اس جگہ تک جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حشر کے آغاز میں فرمایا ہے کہ یہ پہلی جلا وطنی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے استدلال فرمایا تھا، اور انہوں نے بھی ان کو نکال دیا تھا اور فرمایا یہ دوسرا ہے۔ اللہ نے اول کا لفظ استعمال کیا نا، تو اول جہاں ہوتا ہے تو سیکنڈ، ثانی بھی ہوتا ہے، تو ان کا میرے زمانے میں بھی انہیں نکال دو، وہاں تک یہودی پہنچیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ جس دن یہ یروشلم آباد ہوگا میرا شہر برباد ہو جائے گا، جس دن یہ آباد ہوگا میرا شہر برباد ہو جائے گا۔ عمران بیت المقدس میں جس دن آبادیاں اور ان کا عروج شروع ہوگا، خراب اہل یثرب، مدینہ والوں تمہارا شہر برباد ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرات خشک ہو جائے گا۔ یہ علامتیں حضرت مہدی سے پہلے کی ہیں، کب پوری ہوئی ہیں؟ کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ اسی لیے ہم بار بار اس مذہبی قیادت کے متعلق آپ کو سے عرض کرتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 3 شہزادے جمع ہو جائیں گے، تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ جغرافیائی تبدیلی کی وجہ سے فرات جہاں پر ہے، یہاں پر ایک تبدیلی یہ آئے گی کہ سونے کا بہت بڑا پہاڑ یہاں سے نکلے گا، زمین سے برآمد ہو جائے گا، اور اب تینوں شہزادے کہیں گے کہ یہ سونا پھر دنیا میں کہیں نہیں ملنا، میں دونوں کو مار دوں اور خود لے لوں۔ پھر ایک دوسرے کو اور دوسرا تیسرے کو آپس میں دشمن بن جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید خون ریزی ہوگی کہ 99 آدمی 100 میں سے مر جائیں گے، اور ہر کوئی اسی میں ہوگا شہزادہ کہ یہ سونا میرا ہے۔ آپ نے فرمایا 99 آدمی مریں گے اور ایک جیتا رہے گا۔ یہ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھ دیا، ترمذی میں روایت آتی ہے، ان کا اللہ کے رسول اگر ہم لوگ اس موقع پہ موجود ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ لینا۔ اور یہودیوں کی ریاست کے قیام کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب اسرائیل تو پھر یہودیوں کی مرکزی حکومت قائم ہو گئی تھی 1948 میں، 50 سال پورے ہو گئے تھے 98 میں۔ اب اس کی بھی تعویل کی ہے کہ چونکہ یونائٹڈ نیشنز نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے 50 سال پورے وہ ہوا 1974 میں، تو 1974 سے پھر 50 سال آگے لگاؤ۔ تو اس کے نتیجے میں سن 2024 میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت دانیال کی تختیاں کہاں ہیں، اس کی تحریف کہاں ہوئی ہے، یہودیوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا وحی الہی ہے؟ یقینی طور پہ امر قطعی ہے کہ اللہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو یہ تختیاں دی تھی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہیں، اب یقین مانیں وہ اتنی شدید ہیں کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے ایمان سنبھالنا دشوار ہو جائے گا۔ وہ تباہیاں پھریں گی ان سارے علاقوں میں کہ لوگوں کے لیے زندہ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ خدا اس دور سے پہلے اس عقیدے پہ اپنے پاس بلا لے جو عقیدہ خود حق تعالی شانہ کا ہے۔ سہل فرمائے اللہ ان چیزوں کو۔ ابھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہا گیا کہ آپ نے انہی علاقوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ یہاں پہ ایک ایسی قوم آ جائے گی جس کا کوئی مذہب اور دین نہیں ہوگا، اور جب وہ چلیں گے تو پھر پہلا قیام جا کے بصرہ میں کریں گے، عراق میں۔ ابھی چائنا والے آ گئے ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، اور اگر کبھی لڑائی ہوئی اور یہ چل پڑی قوم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ ہے، تو ابھی تو یہ حضرت مہدی سے پہلے ہونا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے 3 سال میں یہ سب ہو جائے گا؟ یہ آپ کی سیاسی بصیرت ہے؟ اندھے لوگ ان حکمتوں کو، ان رمزوں کو کیا جانیں؟
تو حضرت مہدی کے بارے میں بہت چیزیں، ہر کوئی اپنی اپنی چیزیں لکھتا ہے، اور ہندوستانی کے ایک عالم، اب کیا نام لوں، انہوں نے کہا کہ 15واں پارہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا فتنہ 16ویں صدی سے پہلے ختم ہو جائے گا، یعنی 50-55 سال، ان سالوں میں پوری دنیا میں اتنی چینجز آئیں گی کہ دجال بھی آ کے نبٹ جائے گا، مہدی بھی آ کے تشریف لے جائیں گے دنیا سے، سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جو 16واں پارہ شروع ہوتا ہے اسے قرآن کریم میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب 1400 مکمل ہو گئے، 1500 مکمل ہو جائیں گے 51 سال میں، اور اب آگے جو آئے گا وہ عروج ہوگا اس امت کا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکہ سے کئی مرتبہ یہ موصول ہوا کہ 9/11 جو ہے وہ سورہ توبہ کی فلاں جگہ کی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ تمہیں پہلے کیوں نہیں پتہ چلا 1500 سال میں کہ 9/11 آ رہا ہے؟ کسی نے سورہ توبہ نہیں پڑھی تھی؟ نہ کرے۔ کتاب و سنت میں جو پیشن گوئیاں آئی ہیں نا، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنا، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنی سیٹ بک کراؤ گے اگر مجھ پہ جھوٹ بولو۔ فریضے مفروضے اپنے پاس سے قائم کرنا۔